تو آؤ بچوں، دیکھتے ہیں مبارک کی شہزادے سے وفاداری کہانی میں کیا ہوا آگے۔ بچوں، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کس طرح سفر کرتے تھے؟ شایان: جی آپی، پنکی آپی، میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ اس وقت لوگ گھوڑے یا گدھوں پر سفر کرتے تھے کافی، اور خچر اور اونٹ پر بھی۔ خچر بھی گدھے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ فرید: کیا اس وقت ریل گاڑی نہیں ہوتی تھی؟ پنکی: نہیں، پرانے زمانے میں کوئی ریل گاڑی نہیں ہوتی تھی، لوگ پیدل یا جانوروں پر ہی سفر کرتے تھے۔ فرید: اور وہ کھاتے پیتے کیا تھے؟ کیا وہ خشک چیزیں ساتھ لے جاتے تھے؟ پنکی: ہاں بھائی، ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک مہینے کے بعد وہ سفر کرتے ہوئے ملک صادق کے ملک پرستان میں پہنچ گئے۔ مبارک نے شہزادے سے کہا کہ بس اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ شہزادے نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مبارک کے پاس ایک سلیمانی سرما تھا جو اس نے شہزادے کی آنکھوں میں لگایا تو شہزادے کو بھی جنوں کی بستی نظر آنے لگی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جن کس نبی کی قوم ہے؟ آیان: جی مجھے پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ پنکی: بھائی تمہیں کیسے پتہ ہے؟ آیان: میں نے یوٹیوب پہ دیکھی تھی۔ اشال: یہ تو سب کچھ یوٹیوب پر ہی دیکھتا ہے۔ میری ماما کہتی ہیں کہ سارا وقت یوٹیوب پر ہی کہانیاں نہیں دیکھو بلکہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو۔ اور اشال باجی آپ بھی تو دیکھتی ہیں۔ اشال: ہاں، مجھے بھی صرف 1 گھنٹہ دیکھنے کی اجازت ہے اور میں اسی وقت دیکھتی ہوں۔ پنکی: بالکل ٹھیک ہے اشال، بچوں کو زیادہ موبائل نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شعاعیں بچوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور خاص طور سے دماغ کو زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے تو اس کو بالکل بھی اپنے نزدیک نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جب آپ دیر تک اس کو استعمال کریں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پئیں اور آنکھوں کی ورزش بھی کریں۔ اچھا، اب دیکھو آگے کیا ہوا۔ جب مبارک شہزادے کو ملک صادق کے دربار میں لے کر گیا جب مبارک شہزادے کو ملک صادق کے دربار میں لے کر گیا، شہزادہ محل کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تخت پر ملک صادق دربار لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے تو ملک صادق نے مبارک کو پہچان کر کہا کہ آؤ بھائی، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ کیا حال ہے اور میرا دوست کیسا ہے؟ مبارک نے جواب دیا کہ آپ کے دوست کا تو انتقال ہو چکا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، اس کے چچا نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کو مروانا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک اور بندر اس کے والد کو دینا تھا وہ اب اس کو دے دیں تاکہ یہ طاقتور ہو کر اپنے چچا کا مقابلہ کر سکے اور اپنی سلطنت واپس لے لے۔ ملک صادق نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔
اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کو 40واں بندر دے دوں گا۔ شہزادے نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے امتحان پر پورا اتر سکوں۔ ملک صادق نے شہزادے کو ایک لڑکی کی تصویر دی اور کہا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب مبارک اور شہزادے دونوں یہ تصویر لے کر گاؤں گاؤں بستی بستی پھرنے لگے اور اس لڑکی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے کہ کیا انہوں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح پوچھتے ہوئے وہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ وہاں بازار میں ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو شہزادہ اس کو ایک اشرفی دے دیتا ہے۔ فقیر اس اشرفی سے خوشی خوشی کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو شہزادے کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ فقیر کہاں جاتا ہے۔ فرید: اس آدمی نے آخر میک ڈونلڈ سے فش میک کیوں نہیں خریدا؟ اب تو اس کو گھر جا کر کھانا بھی پکانا پڑے گا۔ ایان: ارے بے وقوف، اس زمانے میں میک ڈونلڈ کہاں ہوتا تھا، وہ تو ایک غریب آدمی تھا۔ پنکی: نہیں بھائی، اس زمانے میں بھی ہوٹل وغیرہ ہوتے تھے جہاں کباب وغیرہ ملتے تھے۔ شہزادہ جب اس فقیر کا تعاقب کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فقیر ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے محل میں داخل ہو گیا ہے اور وہ دونوں بھی چپکے اس کے پیچھے محل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فقیر نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر کہا کہ میں سامان لے آیا ہوں، بیٹی اس کو سنبھال لو۔ لڑکی نے کہا کہ ابا، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ آج مجھے ایک نیک دل آدمی نے سونے کی اشرفی دے دی تھی جس کی وجہ سے میں سارا سامان لے آیا ہوں۔ شہزادے کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکی بالکل تصویر جیسی ہی تھی۔ شایان اپنی پوری آنکھیں کھول کر کہتا ہے کہ پنکی آپ ہی ایسے؟ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پنکی: اب مبارک کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر محل کے باہر لے گیا اور باہر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقیر کے باہر آنے پر اس نے کہا کہ اے دوست، ہم اس شہر میں نئے ہیں، رات بسر کرنے کے لیے پناہ چاہتے ہیں، کیا ہم آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو اس کا کرایہ ادا کریں گے۔ تب فقیر نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح انہوں نے فقیر کا دل جیت لیا اور فقیر نے انہیں اپنے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کا خوب خیال رکھا اور اس کا علاج کروایا مگر وہ تندرست نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا۔ اشار: اب تو وہ یقیناً لڑکی کو واپس لے کر جائے گا۔ پنکی: شہزادے اور مبارک نے لڑکی سے کہا کہ اب تمہارا باپ تو فوت ہو گیا ہے، اس لیے اب تم ہمارے ساتھ چلو، تمہارے لیے اب یہاں اکیلے رہنا مشکل ہے، ہم بھی اپنے وطن اب واپس جانا چاہتے ہیں، ہم تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اس طرح وہ اس لڑکی کو ملک صادق کے محل میں لے آئے۔ ملک صادق لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادے سے کہا کہ تم اپنے امتحان پر پورے اترے ہو، اس لیے میں تمہیں 40واں بندر بھی دے دوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا اور اس لڑکی کی شادی بھی میں تم سے کروں گا۔ اس طرح وہ تینوں اپنے ملک واپس آ گئے۔ شہزادے نے دیووں کی مدد سے اپنے چچا کی فوج پر قبضہ کر لیا اور اپنے چچا اور اس کے ساتھیوں کو جیل خانہ میں ڈال دیا۔
خود بادشاہ بن گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ فرید تالیاں بجاتے ہوئے کہانی ختم پیسہ ہضم، کہانی ختم پیسہ ہضم، سب بچے ہنسنے لگے۔ پنکی اب تم لوگ کچھ اور کھیلو اور میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لوں۔ کنزا بچوں کے لیے کمرے میں کھانے کی چیزیں لے کر آتی ہے۔ کنزا واہ بھائی پنکی، تم نے تو بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے۔ پنکی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیا کروں، امی کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مہمان نوازی بھی تو کرنی پڑتی ہے۔